الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ دوستان گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع ہے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جہاں رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے اللہ رب العالمین نے حقوق مقرر فرمائے ہیں، اسی طرح وہ قرب و جوار میں رہنے والے لوگ جسے ہم ہمسایہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمسائے کے بھی حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ انسانی زندگی قدم قدم پر ایک دوسرے کی مدد کی خواہاں نظر آتی ہے، اور معاشرتی جو نظام ہے وہ بنایا ہے اسی لیے گیا ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کے قرب و جوار میں رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، ہمدردی، بھائی چارے کے طور پر پیش آئیں، کیونکہ قرب و جوار میں رہنے والوں کے اندر جتنی زیادہ ہمدردیاں ہوں گی، الفت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، تو ہر دونوں کی زندگی اتنی ہی خوشگوار، اچھی اور بہترین گزرے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، فرمایا صرف والدین کے ساتھ نہیں بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، نیکی کرو۔ اور والجار ذی القربى والجار الجنب، فرمایا جو قریب کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اور جو دور کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو ہر دو ہمسائے کے ساتھ، چاہے وہ قربت میں رہنے والا ہو یا دور رہنے والا ہو، اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا حضرت انسان کو حکم فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، ہمسائے تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کا تمہارے اوپر صرف ایک حق ہے، دوسرا ہمسایہ وہ ہے جس کے تمہارے اوپر دو حق ہیں، اور تیسرا وہ ہے جس کے تمہارے اوپر تین حق ہیں۔ پہلا ہمسایہ فرمایا تمہارے قرب و جوار میں رہنے والا کافر شخص ہے جس کا تمہارے اوپر صرف ہمسایہ ہونے کا حق ہے، اور دوسرا ہمسایہ جس کے تمہارے اوپر دو حق ہیں وہ مسلمان ہمسایہ ہے۔ ہمسایہ ہونے کا حق بھی ہے اور مسلمان ہونے کا حق بھی ہے۔ اور تیسرا ہمسایہ جس کے تمہارے اوپر تین حقوق ہیں، فرمایا پہلا یہ کہ وہ مسلمان ہے، دوسرا یہ کہ ہمسایہ ہے، اور تیسرا یہ کہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ اس کے تمہارے اوپر تین حقوق ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسائے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اذیت نہیں پہنچاتا، دکھ نہیں پہنچاتا۔ یعنی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا شخص ہمسائے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا جو شخص ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے ہمسائے کو تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہیں پہنچاتا، دکھ نہیں پہنچاتا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ تو کوئی بندہ مجھ سمیت نہیں چاہتا کہ مجھے ستایا جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے اذیت دی جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے تکلیف پہنچائی جائے۔ جس طرح ہر بندہ اپنی ذات کے بارے میں چاہتا ہے، شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ وہی کچھ اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے بھی چاہے۔ اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی میرے پاس آئے ہمسائے کے بارے میں وصیت کرنے کے لیے، ہمسائے کے حقوق بیان کرنے کے لیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے ایسے وصیت کی، ایسے وصیت کی، ایسے حقوق بیان کیے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ تو ہمسائے کو جائیداد کے اندر بھی وارث بنا دیں گے۔ اتنے حقوق بیان کیے ہمسائے کے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بندے کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے معلوم کرنا ہو کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، کیسے معلوم کیا جائے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہمسائے سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ اگر اس کا ہمسایہ کہہ دے کہ اچھا ہے تو فبہا وہ اچھا ہے، اور اگر اس کا ہمسایہ گواہی دے دے کہ برا ہے تو پھر برا ہے۔ یعنی تمہاری اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے تمہارے قرب و جوار میں رہنے والے ہمسائے کی گواہی پر ہے۔ تو پھر بندہ مومن کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تاکہ وہ اس کے بارے میں اچھی گواہی دے، مثبت گواہی دے، بہترین گواہی دے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ عرض کی گئی قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واللہ لا یأمن جارہ بوائقہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا قیل من یا رسول، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہیں ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ کہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے امن کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کے شر سے
امن و سلامتی کے اندر نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جس جگہ پہ یا جس محلے میں جہاں پہ رہتا ہوں، میرے قرب و جوار میں رہنے والے تکلیف پہنچانے کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پڑوسی بڑے سخت ہیں، میں ان کی طرف سے بڑی اذیت کے اندر ہوں، لیکن چونکہ وہ میرے ہمسائے ہیں اس لیے میں برداشت کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا اور فرمایا جاؤ جا کے لوگوں میں اعلان کر دو۔ یہ دونوں حضرات آئے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے، لوگوں سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 40 گھر تمہارے ہمسائے کے اندر آتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں 40 گھر ہمسائے کے اندر آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے امن کے اندر نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے امن میں نہیں ہے، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو پھر ہمیں اس بات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارے دائیں رہنے والے، بائیں رہنے والے، آگے اور پیچھے رہنے والے کیا ہم سے امن کے اندر ہیں۔ ہمسائے کے حقوق کے اندر چند چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور اگر وہ مقروض ہو جائے تو مالی طور پہ اس کی مدد کرے، اگر وہ پریشان ہو اس کی معاونت کرے، اگر راستے میں ملے تو اسے سلام کرے، اور طویل گفتگو، لمبی گفتگو اس سے نہ کرے۔ اگر یہ بھی ہمسائے کے اندر ایک حق ہے کہ اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آتا ہے اور ساتھ والا ہمسایہ مالی طور پہ کمزور ہے تو وہ اسے چھپا کر لے کے آئے تاکہ ہمسائے کے جو بچے ہیں وہ اس چیز کو نہ دیکھ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آؤ اور ساتھ والے ہمسائے کے بچے وہ چیز دیکھ کر اپنے والدین سے وہی چیز ڈیمانڈ کریں اور وہ اس چیز کی سخت اور قوت اور طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اور اگر ہمسایہ گھر کے اندر نہیں ہے تو اس کی عزت کا محافظ رہے یہ شخص، اور اگر دنیا سے چلا جائے یعنی فوت ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے، اور ممکن حد تک کوشش کرے کہ اپنے ہمسائے سے اپنے گھر کی دیوار بھی اونچی نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو۔ تو دوستان گرامی قدر، بارگاہ اللہ جلال کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے اور قابل عمل باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا